بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید، آپ سے مخاطب ہوں. پہلے اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں کہ حال ہی میں بلوچستان میں ہماری سیکورٹی فورسز نے ایک بھرپور آپریشن میں، اور کئی عرصے سے آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے یہ آپریشن چل رہے ہیں وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف. انہوں نے بلوچستان نیشنل آرمی کے ٹاپ لیڈر گلزار امام، ان کے پورے اس کو اریسٹ کیا، اس کو پکڑا، اور اس کے پورے نیٹ ورک کو جو ہے وہ انہوں نے ختم کیا ہے. بہت بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں. اور کلبھوشن یادیو کو پکڑنا چند سال پہلے اور اس کے نیٹ ورک کو بھی توڑنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بلوچستان کی انٹرنل سیکورٹی کے لیے اس میں ایک بڑی کامیابی ہے، اور ایک اہم پیش رفت ہے بلوچستان میں امن قائم کرنے میں اور ان دہشت گردوں کے خلاف جو ہماری جنگ چل رہی ہے. کے پی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بڑے آپریشن ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے خلاف. اور یہ بات صحیح ہے، ہم نے اس وقت بھی محسوس کیا تھا کہ جس طرح ابھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں آیا کہ جناب اکتوبر 2021 میں جب ان ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت نیگوسیشن ہو رہی تھیں، پیس ٹاکس ہو رہی تھیں، تو اس وقت کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ ان کے کافی تعداد میں جو دہشت گرد تھے ان کو ریلیز کیا گیا تھا تاکہ لیکن بعد میں اگر آپ نے دیکھا کہ وہ ٹاکس جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوگی اور ٹی ٹی پی نے پھر اعلان جنگ کر دیا. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ ظاہری بات ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بالکل صحیح اس کو ہائی لائٹ کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی انشاءاللہ جو بھرپور آپریشن کی ہم بات سن رہے ہیں، ایک دفعہ پھر ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی جو ہوگی. لیکن زیادہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ سپریم کورٹ میری نظر میں ان کے دو بڑے اہم آئینی چیلنجز ہیں اس وقت ان کے سامنے. پہلا تو ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن والا کیس ہے، جس میں اگر آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے اب تک کام تو کر دیا، پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے ان کو فائنلائز کرنا، پروسیس جو پولنگ کا ہے اپنا جس میں نامینیشن پیپرز ہو جائیں یا اس کے بعد کوڈ آف کانڈکٹ ہو جائے، وہ تو انہوں نے کر رہے ہیں. لیکن جو مین ایشو ہے فنڈز کا، اس پہ تو کوئی ابھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ، انگریزی میں جیسے کہتے ہیں لل بفور اے اسٹارم، کہ طوفان سے پہلے آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ معاملہ چپ چاپ ہو جاتا ہے، سناٹا چھایا جاتا ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہ بڑی سختی کے ساتھ ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کرے ٹاپ پوزیشن میں جنہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی ڈیفائنس کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں اس ہفتے کیا پیش رفت ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ کا رولز اور پروسیجرز والا بل ہے جو کہ ابھی پارلیمنٹ میں پاس کیا، جس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ابھی تک سائن نہیں کیا اور واپس بھیج دیا تو آبزرویشن کے ساتھ، وہ دوبارہ اب اگر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جاتا ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اس کو سائن کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جس طرح نیب کا امینڈمنٹ بل تھا وہ بھی انہوں نے سائن نہیں کیا. لیکن یہ بل جو ہے اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ آئینی پٹیشن جو ہے وہ دائر ہوگی، اس کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں. تو آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ بھی ایک بھرپور کارروائی جو ہے وہ ہوگی. ساتھ ہی ساتھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں محترم ہمارے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب. دیکھیں بے شک انہوں نے وضاحت بھی دی ہے، لیکن ان کا پارلیمنٹ میں جانا اور سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا، انگریزی میں کہتے ہیں ناٹ ان گڈ ٹیسٹ، اس کا ایک ایفیکٹ پازیٹیو عوام کے سامنے نظر میں نہیں آیا. دیکھیں اگر آپ چند مہینے کے بعد آپ پاکستان کے آپ نے چیف جسٹس بننا ہے تو اتنی کنٹروورسی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کا جو کیوریٹیو ریفرنس ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے واپس کیا ہے، وہ اب چیف جسٹس صاحب کے میرے خیال اس کی چیمبر میں ہیئرنگ ہوئی، اس میں اب دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ کہ فائز عیسی صاحب کے بارے میں پھر ایک ریفرنس دائر ہو گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ ہمارے لیے جو بہت اہم ہے، کیونکہ وہ آنے والے مہینوں میں وہ پاکستان کے آنریبل چیف جسٹس ہوں گے. تو لہٰذا یہ آپٹکس کو ٹھیک نہیں ہے کہ خام خواہ چیف جسٹس بننے سے پہلے ایک ایسی کنٹروورسیز میں خام خواہ جو ہے وہ پڑ جانا. لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ حالات بھی اچھی طرح خوش اسلوبی سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. آپ یہ بھی نوٹ کریں، جیسے میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ میں کوئی بڑا فیصلہ آنے والا ہے، تو ہمارے جو محترم سینئر لائرز ہیں پاکستان کے ٹاپ آئینی کانسٹیٹیوشن لائرز، انہوں نے آپ دیکھیں پچھلے 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے تو ایک لائرز موومنٹ کا تقریباً اعلان کر دیا ہے. اور ہر روز اب سپریم کورٹ کے باہر میڈیا بھی دکھا رہا ہے کہ لائرز
کافی تعداد میں وہ آ رہے ہیں باہر آئین کو کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کی بالادستی کے لیے، اور سپریم کورٹ آف چیف جسٹس صاحب کے ساتھ یکجہتی دکھانے کے لیے. جس کو کہتے ہیں نا کہ میں بھی ان کو معلوم ہو گیا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ آنا ہے، تو وہ اپنی پہلے سے ہی وہ ایک مورل سپورٹ کریٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ اور آنریبل چیف جسٹس صاحب کے ساتھ. تو یہ اور 15 اپریل کو جس طرح لاہور میں ایک بہت بڑے کنونشن کا کہیں یا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا اعلان جو کیا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کہ گیم چینجر جو ہے ثابت نہ ہو، کیونکہ جب بھی پاکستان میں کوئی لارج موومنٹ ہوتی ہے اور بلیک کوٹ جو ہے وہ سڑکوں پر آتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ اس کا ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کل کچھ عوام پریشان، ہم سب پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں محترم حسین حقانی صاحب، ہمارے سابق ایمبیسڈر ٹو امریکہ، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چند دنوں سے وہ بہت زیادہ میڈیا میں ہمارے آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، زیادہ لفٹ مل رہی ہے ان کو پاکستانی میڈیا میں. تو سوشل میڈیا بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ لوگ بہت ناراض ہیں ایک لحاظ سے کہ جناب وہ شخص جو میمو گیٹ والے سازش میں انوالو تھے، جن کے خلاف میرے خیال ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی اپنا انہوں نے کمیشن ہیڈ کیا تھا، اور جس میں واضح طور پہ تھا کہ بالکل یہ میمورینڈم جو ہے جو لکھا گیا تھا غالباً ان کی طرف سے جب وہ ایمبیسڈر تھے پیپل پارٹی کے دور میں، زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے، تو اس میں تو پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف جو انہوں نے میمورینڈم لکھا تھا ایڈمرل مائک ملن کو دیا گیا تھا، ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف صاحب امریکہ کے اس وقت، تو وہ تو پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف تھا. اور ہمیں معلوم ہے کہ حسین حقانی صاحب نے کتنی کتابیں لکھی ہیں پاکستان کی افواج پاکستان کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کیا ہے. اور اس میمورینڈم میں تو پاکستان کی نیوکلیر پروگرام پہ کمپرومائز کرنا، امریکیوں کو دعوت دینا کہ جناب وہ آئیں پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں، کہ جناب ISI کے خلاف ISI کو ہم کٹ ڈاؤن کریں گے، نیوکلیر پروگرام پہ کمپرومائز جس میں نے پہلے کہا، اور یہ کہ ISI کے کچھ سیکشن اس کو بند کیا جائے گا. تو بڑے نہایت قابل اعتراض نامناسب قسم کی اس میں رائٹ اپ ہے، اور جس پہ پھر کمیشن بھی بنا، سپریم کورٹ میں بھی کیس کیا، لیکن بہرحال ان کی گڈ لک کہ وہ بچ کے نکل گئے. اب کیوں ان کو اتنی پذیرائی مل رہی ہے؟ وہ حسین انگریزی جس طرح کہتے ہیں نا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو اینٹی پاکستان ہو، اگر ان کے خون میں ہے پاکستان کے خلاف بولنا، پاکستان کے خلاف لکھنا، تو وہ کبھی بھی اس اپرچونٹی کو، کسی بھی چانس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے پاکستان کے کو نقصان پہنچانے میں. تو لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ ابھی آج کل پھر ان کی گڈی چڑھی ہے، لیٹ اس سی. اور دوسرا یہ بھی بڑی ایک افسوسناک صورتحال تھی کہ ایک کالعدم تنظیم کے ہیڈ وہ جناب اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں اور ان کی پریس کانفرنس وغیرہ جو ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کھلا ایک ڈیفائنس ہے، ایک تضاد ہے کہ ایک طرف تو ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں اور پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہماری یہ اسٹیٹڈ نیشنل پالیسی ہے کہ ہم دہشت گرد تنظیم جو ہیں، کالعدم تنظیمیں، ہم ظاہری بات ہے وہ تو بینڈ، ان کو ہم کیسے ان کو پبلک میں آنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. FATF میں آپ کو معلوم ہے یہ سب چیزیں تھیں. تو یہ بھی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. لیکن بہرحال، لیکن سب سے زیادہ اہم جو میرے سامنے اس وقت بات آ رہی ہے کہ دیکھیں ہم سیاسی انتشار کا بھی شکار ہے. کوئی ہمیں سیاسی راستہ جو ہے کنسلیشن کا نظر نہیں آ رہا. معیشت میں کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے. کل ورلڈ بینک نے کیا کہہ دیا، IMF نے، کہ 0.5% ہوگی ہماری GDP گروتھ. ڈالر جو ہے وہ 300 روپے کی طرف بہت کلوز ہو گیا ہے، اور ڈالر اور پیٹرول جو ہے وہ بھی تقریباً کوئی 280 اینڈ ابو پر لیٹر. تو ان کے بھی آپس میں ایک ریس چل رہی ہے کہ کون پہلے 300 مارک کو کراس کرے گا. اور IMF کا وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی سامنے نہیں آ رہا. لیکن جب یہ حالات ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کے دشمن اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، پاکستان سے باہر. اب ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن انڈیا میں بیٹھ کے، جناب مودی، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں انڈین پرائم منسٹر مودی، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ کشمیریوں کا دشمن ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. اب کیا ہو رہا ہے جناب؟ انڈین آکوپائڈ کشمیر، انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں جہاں اتنی بربریت ابھی بھی ہو رہی ہے، ہم تو اپنے معاملات میں بزی ہیں،
وہاں پہ ابھی سب وہ کچھ ہو رہا ہے کہ G20 کی کانفرنس جو ہے انٹرنیشنل کانفرنس ورلڈ پاورز آ رہی ہیں، ان کی کانفرنس وہاں پہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کروانے کی تیاری ہے. جناب UAE کچھ اور ممالک ہیں، میں حیران ہوں، وہ وہاں پہ پتہ نہیں کتنے ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے. اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا اور اپنے پنجے گاڑنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو قومی ایفرٹ ہے، ہماری جو قومی سوچ ہے، ہماری گورنمنٹ ہو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ظاہری بات ہے ہمارے باقی ادارے سارے وہ تو سارے ہم اس وقت بزی ہیں کہ پاکستان میں حالات کو کیسے ٹھیک کیا جائے. لیکن فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ہمارے دشمن انڈین پرائم منسٹر مودی، اور وہ کیسے اپنے آپ کو کشمیر جو کہ بالکل ہم تو مانتے ہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے ایز پر دا UN ریزولوشن، اس میں ہماری پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے، لیکن کشمیر کاز کے لیے ہمارے جو ایفرٹس ہونے چاہیے مجھے وہ نظر نہیں آ رہے. گورنمنٹ بھی ظاہری باتیں انہی معاملات میں بزی ہے، پارلیمنٹ میں ایک قانون دوسرا قانون، یہ قانون اور یہ آپس میں پولیٹیکل ان فائٹنگ، سیاسی مہاجرائی. میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ وقت ہے کہ ہم پاکستان کے لیے سوچیں. ابھی بھی دیر نہیں ہوا، ہم اپنے پولیٹیکل ایگوز اور یہ تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے بیٹھیں. پاکستان کے یہ مسائل ہیں کہ اکنامک روڈ میپ ملے، یہ الیکشن کی طرف ایک بڑے ہم آہنگی کے ساتھ، میں کہتا ہوں اور بے شک تھوڑا لیٹ ہو جائے لیکن چلے ایک دن الیکشن ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی، وہ پوسٹ میں بھی ایک وزن ہے اس بات میں، لیکن کوئی فیصلہ تو ہونا. تو لہٰذا دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ مسائل سے آل راؤنڈ اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل سے نکالے اور پاکستان جو ہے ایک دفعہ پھر ترقی کی اور پروگریس کی راہ پر گامزن ہو. پاکستان زندہ باد.